آخرت کے اندھیروں میں ڈوب جاؤ گے، راستہ نظر نہیں آئے گا، کتنے جاوی کدے جاوی۔ جب تم پر یہ حالات آئیں تم کیا کرنا، فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، تو میری کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا، میرے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ، یہ وہ جھگڑا کرنے والا ہے جس کے جھگڑے کو تسلیم کیا جائے گا، یہ وہ شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ من جعلہ امامہ ساقہ الی الجنہ، جو اس قرآن کو آگے رکھے گا اسے یہ جنت میں پہنچائے گا۔ ومن جعلہ خلفہ، جو اسے پیٹھ پیچھے پھینک دے گا، ساقہ الی النار، اسے جہنم میں دھکا دے دے گا۔ پھر قرآن کے ساتھ جیسے قرآن کو آخری کتاب بنایا، اختم بکتابہم الکتب، آخری کتاب، ساتھ ہمیں اپنا نبی دیا، اپنا رسول دیا، جس کو کہا خاتم النبیین، اختم بکتابہم الکتب، آخری کتاب، خاتم النبیین، آخری نبی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری نبی۔ آپ کی مجلس تھی، ایک بدو گزرا دیہاتی، گوہ کا شکار کر کے جا رہا تھا، گوہ کھاتے تھے عرب جاہلیت میں۔ کہنے لگا یہ کون صاحب ہیں جو مجلس لگی ہوئی؟ لوگوں نے کہا یہ وہ صاحب ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ اچھا، تو اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا اور آ کر کہنے لگا تم ہو جو کہتے ہو میں نبی ہوں، بہت بدتمیزی کے ساتھ۔ تو میرے نبی نے کبھی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیا، بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیا۔ آپ کے ماتھے پر بل نہیں ہے؟ کہا ہاں میرے دوست میں ہی ہوں۔ کہنے لگا اگر تیری میری قوم کا معاہدہ نہ ہوتا تو آج میں تجھے اس کا مزہ چکھا دیتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں گھومی، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ایسی بدتمیزی کر رہا ہے، مجھے اجازت ہے میں اس کا سر اڑا دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر کاد الحلیم ان یکون نبیا، تجھے کچھ خبر ہے کہ اچھے اخلاق والا بس نبی نہیں ہوتا، باقی سب کچھ ہوتا ہے۔ اچھے اخلاق ایسی دولت ہے کہ جس کو اللہ نے، یہ ایک دولت ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، پیسہ ہے، نقدی ہے، کاروبار ہے، یہ تو موت پہ ختم ہو جائے گی۔ اخلاق ایسی دولت ہے، آپ نے فرمایا کہ عمر اخلاق والا بس نبی نہیں ہوتا، باقی سب کچھ ہوتا ہے، لہٰذا تو یہ بات مت کر، صبر کر۔ پھر آپ نے کہا میرے دوست کیا گلا ہے آپ کو، آپ اتنے ناراض ہو کہ کیوں بول رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا میں اتنی باتیں نہیں جانتا۔ گوہ کو رسی سے کھولا، وہ لٹکی ہوئی تھی مردہ، تو اس کو ایسے دم سے پکڑا اور آپ کے سامنے یوں پھینک دیا۔ کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الضب، یہ گوہ اگر کہہ دے کہ تو نبی ہے تو تجھے مان جاؤں گا۔ اب اس نے نا ایک ناممکن صورتحال میں ڈال دیا اپنے لحاظ سے کہ مویا تا بندہ نہیں بولیندا تے گو کتھوں بولنے، لہٰذا میں یہ بالکل کام پورا کر چھڑیا۔ لا اومن حتی یومن ھذا الضب، یہ گو بولے تو نبی ہے پھر مانوں گا ورنہ نہیں مانتا۔ وہ اینٹ پہ ہوئی ہوتی تو گردن ہی نہیں ہوتی، بیچ پڑ گئی۔ تو آپ نے کہا یا ضب، ایک بہت بڑا مجمع یہ دیکھ رہا ہے سارا، یا ضب، تو اس نے آنکھیں کھولی اور اپنی گردن اوپر اٹھائی، سینہ تان لیا، ٹھیک، زندگی آ گئی۔ اور جانور تو نہیں بولتے، ان کی مخصوص آوازیں ہوتی ہیں، لیکن گوہ نے انتہائی خوبصورت عربی زبان میں کلام کیا اور اتنی اونچی آواز کہ سارا مجمع سن رہا ہے۔ اس نے کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، سبحان لبیک حاضر، سعدیک حاضر، میرے بھاگ جاگے،
میرے بھاگ جاگے، مجھے آپ نے یاد کیا، مجھے پکارا، ایک آپ کو ٹائٹل دیا، نام دیا۔ اللہ نے میرے نبی کے 10 نام تو ایک ہی حدیث میں رکھے ہیں، ایک ہی حدیث میں میرے نبی نے فرمایا جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اس کو زیادہ نام دیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا محاورہ بھی ہے اور ہر زبان کا محاورہ ہے، جس سے زیادہ پیار ہوتا ہے اس کو کئی نام، جیسے مائیں اپنے بچوں کو کتنے ناموں سے پکار رہی ہوتی، کتنے نام اس کے گھماتی ہے۔ تو ایک ہی روایت میں میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، 10 ایک حدیث میں۔ قرآن سے نکالو تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، رحمۃ للعالمین، کافۃ للناس، بشیرا و نذیرا، یہ سب میرے اللہ نے آپ کو نام دیے ہیں۔ اور نام عربی میں اسے دیے جاتے ہیں جس کا مرتبہ بڑا ہو، جس کا مرتبہ بڑا ہو اس کو نام دیے جاتے ہیں۔ تلوار، تلوار کے ہماری زبان میں ایک ہی لفظ ہے تلوار، لیکن عربی میں تلوار کے 500 نام ہیں، 500 نام ہیں اس کی عظمت کی وجہ سے۔ تو میرے رب نے اپنے حبیب کو نام دیے، 2 نام ذاتی، باقی صفاتی، محمد و احمد ذاتی نام دیے اور باقی سارے صفاتی نام دیے۔ اور محمد اور احمد کو اپنے نام کے ساتھ اتنے خوبصورت انداز میں جوڑا ہے کہ اللہ کے لفظ میں کوئی حرف نہیں، کوئی نقطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ محمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، احمد میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اللہ 4 حرف ہیں، محمد بھی 4 حرف ہیں اور احمد بھی 4 حرف ہیں۔ یہ 4 جمع 4 جمع 4 12 بنتے ہیں۔ جب اللہ نے کلمہ توحید بنایا، رسالت بنایا، تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ 2 جز ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، ایک محمد رسول اللہ۔ تو یہاں 12 کے عدد کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے پرویا ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ پھر اپنے حبیب کے نام کو قرآن کے ساتھ ایسے جوڑا ہے، اور میں قرآن اور اپنے نبی کو جوڑ بٹھا رہا تھا تو یہ بات اسی میں آ رہی۔ اپنے نبی کو ہمیں قرآن دیا، قرآن کو سمجھانے کے لیے نبی دیا، ہمارے ہاتھ میں نہیں دے دیا اے لو پڑھ لو تو آپ پہ سمجھ لو۔ ایک ہستی دی، ایک محبوب دیے جو ایک زندگی بتا کے گئے، سمجھا کے گئے، کروا کے گئے، صرف سمجھایا نہیں، بتایا نہیں، کروا کے گئے۔ تو قرآن کا شروع ہے الحمد، الحمد، پہلا لفظ الحمد، الف لام ہٹا دیں تو نیچے سے کیا نکلتا ہے؟ حمد۔ محمد کا میم ہٹا دیں تو کیا نکلتا ہے؟ حمد۔ احمد کا الف ہٹا دیں تو کیا نکلتا ہے؟ حمد۔ یہ قرآن سے اپنے حبیب کے نام کو جوڑا، حمد حمد حمد، حمد حمد حمد، کہ پہلے لفظ کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑ کے بتایا ہے کہ سارے قرآن کے علم کا دروازہ میرا نبی ہے، چابی میرا نبی ہے۔ یہ چابی لگے گی تو قرآن کھلے گا، ورنہ قرآن نہیں کھلے گا۔ اب اس میں شکاگو میں اور ڈیٹرائٹ میں یہودی پروفیسر ہیں جو قرآن پر ڈگری دیتے ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگری دیتے ہیں، لیکن جو کہ محمدی دولت کوئی نہیں ہے تو ایمان سے محروم ہیں، اسلام سے محروم ہیں۔ ڈگری ہمارے لڑکوں کو ڈگری وہ دیتے ہیں، یہودی ڈاکٹر، عیسائی ڈاکٹر ڈگری دیتے ہیں، لیکن محمدی نور کوئی نہیں ہے تو محروم۔ کہ لفظ اللہ یہ بڑا خوبصورت نام ہے، اللہ نے اپنا نام چن کے رکھا ہے۔ خدا نہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو، نہ لکھا کرو، نہ بولا کرو، نہ کہا کرو، کہ خدا ترجمہ ہے، نام نہیں۔ نام کو ترجمے سے نہیں بلایا جاتا۔ اصغر بیٹھا ہے، چودھری اصغر، اصغر کا مطلب چھوٹا، کوئی عقل جی چودھری چھوٹے صاحب کیسے لگے گا؟ میرا نام ہے طارق، رات کو آنے والا، کوئی کہے مولانا رات کو آنے والے کیا حال ہے؟ یہ کوئی معقول بات ہے؟ نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ خدا ترجمہ ہے، اللہ نام ہے۔ ہمارے راجپوتوں کی ایک شاخ ہے سیال،
سیالوں کی ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے، جنگ میں بیٹھے ہوئے ڈنگے سیال. تو ہمارے ایک دوست سے فوت ہو گئے. انہوں نے اپنے دوست کو فون کیا شہر میں، ان کی چھوٹی بچی نے اٹھایا تو ان کے والد تھے نہیں. تو اس نے کہا کہ بیٹی پھر اپنے ابو کو بتا دینا کہ جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا. اب وہ جب اس کا ابا گھر آیا تو اس نے آ کے فون کیا میاں جہانگیر نے کہ مار صاحب آج بڑا لطیفہ ہوا ہے. کیوں؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیٹی آخنے لگی ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا. جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا. تو یہ اللہ کو خدا کہنا، یہ اللہ کو ادا کرنا نہیں ہے. اللہ کی ادائیگی اللہ سے ہے، اللہ سے. اور لفظ اللہ میں ایک اور خاصیت، یہ ہونٹوں سے نہیں ادا ہوتا، یہ اندر سے ادا ہوتا. اللہ کہو، ہونٹ ہلے نہیں ہلے نا، چونکہ اللہ اندر کی چیز ہے، یہ زبان کی چیز نہیں ہے. زبان تو اظہار کے لیے، اللہ اندر میں بسانے کے لیے. تو اس لفظ میں اللہ نے خصوصیت رکھی ہے، لفظ بتاتا ہے کہ اس کو اندر اتارو. ہونٹ نہیں ہلتے، اندر حلق سے اس کی آواز، سارے حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں اللہ. اور یہ جب اللہ کے لام، یہ جو زبان ہے نا، اس کو تالو سے لگاتے ہیں، تالو سے لگا کر کہو اللہ، عرش ہل جاتا ہے. تو یہ لفظ اللہ کی خصوصیت ہے کہ اندر سے ادا ہوتا ہے، ہونٹ نہیں ہلتے، اندر کی آواز ہے. ہونٹوں سے جھوٹ بھی بول سکتا ہو، اندر میں آدمی چاہے باہر جھوٹ بول رہا ہو سچ بول رہا ہو، اندر ایک اور نظام ہے جس کو کوئی ہلا نہیں سکتی باہر کی طاقت. تو اللہ کہو گے نا، خدا تو نہیں کہو گے نا. عادت ڈالو، عادت ڈالو. یہ فارسی کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے تو جس کا مطلب ہے جسے کسی نے نہ بنایا. تو اللہ بھی وہ ہے جسے کسی نے نہ بنایا، جو کسی کا محتاج نہ ہو. تو ہم ترجمے سے مت پکاریں اللہ کو، اللہ سے پکاریں. پھر لفظ اللہ میں خصوصیت ہے، کسی بھی لفظ کا حرف نکالو مطلب بدل جاتا ہے. خدا ہلے لو، خا ہٹا دو پیچھے دال بچتا ہے. دا پشتوں میں ہے، اردو میں نہیں. الف اس کا دال ہٹا دو تو خا بن جاتا ہے، خا بھی پشتوں میں خا، اردو میں کوئی نہیں ہے. طارق رات کو آنے والا، تا ہٹا دو، ارق بے قرار ہونے والا، بے قرار رہنے والا. جمیل اچھے نسب والا بھی اس کا مطلب ہے، اور خوبصورت بھی اس کا مطلب ہے. جیم ہٹا دو تو کبھی میل بنتا ہے، کبھی میل بنتا ہے. کتنا فرق پڑ گیا. لفظ اللہ، الف ہٹا دو تو پیچھے بچتا ہے للہ. تو قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، مطلب نہیں بدلا. اگلا لام ہٹا دو پیچھے بچتا ہے لہو. تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، مطلب نہیں بدلا. آخری لام ہٹا دو پیچھے بچتا ہے الہ. تو قرآن کہتا ہے وہو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ، مطلب نہیں بدلا. او عجب العجائب، الف بھی ہٹا دو، لام بھی ہٹا دو، یہ لام بھی ہٹا دو. ہا ہو کی وید ابو کھلا رکھ تنو اتنے تسی پیسے والے بندے ابو نہیں ٹھیک کرا سکے. واہ چیمبر بھائی واہ. تو تسی پیسے نو کی کرنا ہے؟ بڑا بوا تو ٹھیک کرا. کھول دے میرا پتر، کھول. نہیں دے دی چاچا میں نے بولن نہیں دے بنا. اب یہ الف ہٹا دو، اگلا لام ہٹا دو، اگلا بھی لام ہٹا دو. ہا کی پیش کو باقی رکھو نا، صرف پیش کو، تو بھی اللہ کی طرف جاتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اب ہو بولو تو بھی سننے والا کہے گا اللہ بول رہا ہے. لہو کہو تو قرآن کہتا ہے اللہ ہی ہے. للہ کہو تو قرآن کہتا ہے اللہ ہی ہے. الہ کہو تو قرآن کہتا ہے اللہ ہی ہے. اور اللہ کہو تو ساری کائنات کہتی اللہ اللہ ہے. یہ لفظ اللہ کی خصوصیت ہے جو کسی جگہ نہیں پائی جاتی، اور کسی جگہ یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی. تو اللہ نے
دنیا اور آخرت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے قرآن دیا۔ قرآن ہمارے حوالے نہیں کر دے کہ آپ یہ سمجھو، بیچ میں اپنا حبیب، اپنا محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخری نبی، آخری رسول، مکمل اکمل، ساری کائنات سے اعلیٰ برتر افضل، گوہ نے آپ کو ایک نام دیا، اس پر یہ ساری باتیں دائیں میں نے آپ کو سنائیں۔ گوہ نے کہا اچھا یہ تو صفاتی ذاتی نام دو ہیں، صفاتی نام کی حد کوئی نہیں ہے۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس میں میرے نبی کے صفاتی نام 1177 علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب ہے۔ تو جتنے میں نے صفاتی نام پڑھے اس میں جو حسن اس نام میں ہے وہ بہت کم کسی اور نام میں ہے کہ ایک گوہ نے آپ کو نام دیا، وہ بتانے لگا ہوں۔ لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، لبیک میں حاضر، سعدیک میں حاضر، میرے بھاگ جاگے، مجھے کس نے پکارا؟ یا زین من وافا یوم القیامہ، قیامت کا دن بہت مشکل ہے، آپ کی طفیل وہ دن خوبصورت ہو جائے گا۔ سبحان، کیا کمال کر لیا ہے، اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، ہوئے 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 ہوئے، زین کہتے ہیں خوبصورت بنانے والا، اے وہ ہستی جن کی طفیل قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، والساعۃ ادھیٰ وامر، میرا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قیامت بڑی دہشت ناک ہے اور بڑا کڑوا دن ہے، بڑا دہشت ناک دن ہے۔ اور گو نے کہا آپ کی طفیل وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ سبحان، آپ نے فرمایا من تعبد، کس کی پوجا کرتی ہے؟ اب بدو بھی دیکھ رہا ہے، سارے صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، پہلے این کھلوتا ہے پھر این ہو گیا نا، اے کی بنی ہے تو بولنے لگے تو آپ نے کہا من تعبد، کس کی بندگی کرتی؟ اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار رقابہ، میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش ہے آسمانوں پر، جس کی سلطنت ہے زمینوں میں، جس کے راستے ہیں سمندروں میں، جس کی رحمت ہے جنت میں، جس کا عذاب ہے جہنم میں۔ پھر آپ نے کہا من انا، اب وہ سوال کا جواب آیا جو بدو نے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ تو گوہ کو آپ کی رسالت کا بھی پتہ ہے اور ختم نبوت کا بھی پتہ ہے۔ گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، تو اتنا کافی نہیں ہے، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جس نے آپ کو پہچانا وہ کامیاب ہے، جس نے آپ کا انکار کیا وہ ناکام ہے۔ اب نے فرمایا میرے دوست اب کیا کہتے ہو؟ کہتا ہوں تو گو مان گئی تو میں نہ ماننا تو پھٹے منہ میرے تو۔ انہوں نے کہا اب تو میں مانتا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو اللہ نے ہمارے بھاگ جگائے، ہمیں بہت عظیم و شان ہستی دی، رسالت میں جتنے نبی رسول آئے، آپ نے کہا میں سب کا نبی اور رسول، سب کا، صرف ہمارے نہیں ہیں، پچھلوں کے بھی ہیں، اگلوں کے بھی ہیں، کہ میں سب کے لیے رسول بن کر آیا۔ آپ نے فرمایا نبیوں کے سردار 4 ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور میں ان سب کا سردار ہوں۔ آپ نے فرمایا تم قیامت کے دن دیکھنا سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، اور تم دیکھنا اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، تم دیکھنا کل کائنات میرے پیچھے چلے گی، میں آگے چلوں گا، تم دیکھنا میں اپنی امت کے ساتھ ایک اونچے مقام پہ کھڑا ہوں گا، تم دیکھو گے قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، تم دیکھو گے
جنت سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور تم دیکھو گے ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے، اور حساب شروع نہ ہوگا جب تک میرے محبوب کی شفاعت نہ ہوگی، پل صراط پار نہ ہوگا جب تک میرے محبوب کی شفاعت نہ ہوگی، جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتتاح نہیں فرمائیں گے۔ اللہ نے ہمارے اور اپنے درمیان جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو نمونہ بنا کے رکھا، نمونہ بنا کے، اور آپ کی زندگی کو اتنا محفوظ فرمایا۔ دیکھو نا، قرآن نے 25 نبیوں کے نام ذکر کیے ہیں، 25، 1,24,000 میں سے 25 کو قرآن نے جگہ دی ہے، 100 200 500 تاریخ میں جگہ ملتی ہے، باقی نبیوں کے نام ہی معلوم نہیں ہیں کون تھے، کہاں تھے۔ اور جو بڑے 4 نبی میں نے بتایا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان جیسے بڑے انبیاء کی تاریخ بھی پوری محفوظ نہیں ہے، لیکن میرے نبی واحد ہستی ہیں جن کی زندگی کی ہر شے محفوظ۔ آپ کی ذات تو ذات ہے، آپ کی ہستی تو ہستی ہے، میرے نبی کی بکریوں کے نام محفوظ، سناتا رہتا ہوں۔ 9 بکریاں تھیں، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء، یہ 9 بکریاں تھیں۔ ان میں ایک بکرا تھا یمن، اس کا نام تھا یمن، ان کو چرانے والی تھی ایمن۔ اس میں آپ کی ایک بکری قمرا، وہ آپ کی زندگی میں مر گئی۔ جس نبی کی بکریوں کے نام اللہ نے ہم تک پہنچائے ہوں، ان کی سیرت نہیں محفوظ ہوگی۔ جس گھر میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے، ایمن ان بکریوں کا دودھ نکال کر وہاں پہنچا دیتی تھی۔ آپ گئے، 2 اونٹ تھے، ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا ثعلب، 4 اونٹنیاں تھیں، جدعا، ازبا، شہبا، قصوا۔ فلاں مقام پر کون سی اونٹنی تھے، نام لکھا ہوا ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا قصوا اونٹنی پہ سوار ہو کر، آپ مکے میں فاتحانہ انٹر ہوئے قصوا اونٹنی پہ سوار ہو کر، آپ نے طواف زیارت کیا جدعا اونٹنی پہ سوار ہو کر، آپ نے آخری بیان اپنی امت کو دیا 11 تاریخ کو حجۃ الوداع میں عزبا اونٹنی پہ سوار ہو کر۔ یہ تک تو میرے نبی کا لکھا پڑا ہے۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا، آپ کی اونٹنی عزبا نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور رونا چھوڑ گیا۔ ان تو کو نہیں پتا کہ کی گل بنی ہے، لیکن پتہ ہے کہ آج میرے محبوب رخصت ہو گئے، اس کے آنسو چلنا شروع ہو گئے، اور چارہ بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا، بھوکی پیاسی مر گئی، نہ کھایا نہ پیا۔ آپ کے پاس 2 گدھے تھے، ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یعفور۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا، اس دن یعفور نے رسی توڑائی اور چیختا ہوا مدینے کی گلیوں میں پھر رہا ہے، ٹکرے مار رہا ہے، یہاں تک کہ کنویں میں چھلانگ لگا کے جان کی بازی ہار کی۔ آپ کے گھوڑے ہیں بڑے خوبصورت، آپ نے عالی شان، گھوڑا سب سے عالی سواری تھی، اس پہ سوار ہو، اونٹ پہ سوار ہو، اونٹنی پہ سوار ہو۔ آپ کے خچر تھے دلدل اور فضہ، دلدل اور فض۔ دلدل مشہور ہوا کہ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ نہروان لڑی، اس پر وہ حضرت علی کو ملا تھا، اس پر جنگ نہروان آپ نے لڑی۔ تو جس نبی کے اللہ نے جانور کے نام محفوظ کر کے ہم تک پہنچائے ہوں، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی، جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ یوں بیٹھتے تھے۔ بتاؤ اگر یہ بات نہ معلوم ہو تو حلال حرام پہ تو کوئی فرق نہیں ہے، کیا کرنا ہے وہ بھی واضح، کیا نہیں کرنا وہ بھی واضح ہے۔ میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، ناراض ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ تھی ایسے پھڑکتی تھی، کسی کو بلاتے تھے تو ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، ایسے، کتنی چھوٹی سی بات، لیکن یوں نہیں کرتے تھے، ایک انگلی کا اشارہ ایک عیب ہے تو پورا ہاتھ کے ایسے کرتے تھے، یوں کرتے تھے۔ جب کوئی بات کرتا تو آپ اس کے لیے یوں ہو جاتے تھے ایسے، جب تک وہ بات کرتا رہتا آپ ایسے ہی بیٹھے رہتے، ادھر آ کے بیٹھا تو یوں ہو جاتے تھے۔ محفل میں آپ کو کوئی بلاتا ہے، میں قربان جاؤں، یا نبی کا ظرف، ادھر سے کسی نے کہا یا رسول اللہ، تو اب مجھے یہ کہیں جی طارق جمیل صاحب، تو میں اتنا ہی کہا بھائی کی گل ہے، ادھر سے یہ کہہ دے طارق جمیل کہاں جی کی گل ہے، لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ، تو میرے نبی پہلے یوں ہوتے تھے پھر کہتے تھے جی فرماؤ کی گل۔ اذا التفت التفت جميعا،
کر کے تو کوئی ڈوکھا کام، کوئی ادھر سے بلاتا تو پھر آپ پورا یوں ہوتے تھے، جی فرما، کسی نے یوں پکارا تو آپ یوں ہوتے تھے، پورا عزت دیتے تھے، سینے سے سینہ ملا تھا۔ ہمارے موبائل نے ہمارے اخلاق برباد کر دیا۔ موبائل سامنے، ہاں جی بولو، کی گل سن دا پیا، گل کر تو سن دا، ہاں کی گل، بے عزت کر کے رکھ دیا، ذلیل کر دیا۔ بیوی بات کر رہی، موبائل سے کھیل رہا ہے اور بات کر رہا ہے، بچہ بات کر رہا ہے۔ اس لفظ سے غور فرمائیں، توجہ کی، ذرا توجہ فرمائی، توجہ کے تا ہٹاؤ تو پیچھے وجہ نکلتا ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں کہ حضور اے اپنا منہ شریف میرے ال کر کے گل کرو۔ اس لفظ کا مطلب یہ ہے میرے نبی صرف منہ نہیں کرتے تھے، سینہ کرتے تھے۔ یہ انسان کی بطور انسان عزت ہے۔ ہماری بیویاں ذلیل ہوگی ہمارے موبائل کے پیچھے، ہمارے بچے ذلیل ہو گئے ہمارے موبائل کے پیچھے، ہمارے نوکر ذلیل ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ایک آپ کے کاروبار ادھار پر، میں دونوں مٹی تے سوا تجارت سمجھائیں، ادھار کاروبار میں کہاں سے ڈالوں سچائی کو اور دیانتداری کو؟ بازار سے ادھار نکال دو، وعدہ خلافی بھی ختم ہو جائے گی، سچائی بھی آ جائے گی، جھوٹ بھی ختم ہو جائے گا۔ سارا بازار تو ادھار پہ چل رہا ہے، چونکہ ادھار میں حرص و ہوس ہے۔ جہاں حرص و ہوس ہوگا وہاں وعدہ کون پورا کرے گا؟ 100 روپے جیب میں اور 1000 کا کاروبار کر رہا ہے، 1000 روپے جیب میں اور 50,000 کا کاروبار کر رہا ہے، تو سارا جھوٹا کاروبار ہے، سارا یہ تو دھوکے کا کاروبار ہے۔ تو اس میں کون وعدہ نبھائے گا؟ کون سچا وعدہ کرے گا؟ کون حرص و ہوس سے بھاگے؟ بازار ادھار پہ اس وقت جاتا ہے جب حرص و ہوس پیدا ہوتا ہے۔ جب بازار نقد پہ ہوتا ہے تو قیمتیں کنٹرول میں ہوتی ہیں، اور حرص و ہوس کی بازی لگ ہی نہیں سکتی۔ حرص و ہوس کی دوڑ کے لیے ادھار پہ بازار جاتا ہے تو حرص و ہوس کا دروازہ کھلتا ہے۔ اب حیران ہوں گے، میرے نبی نے ساری زندگی قرضہ اٹھایا، ساری زندگی، اور جس دن دنیا سے تشریف لے گئے آپ کی زرہ ایک یہودی کے گھر رہن رکھی ہوئی تھی، چھڑوا نہیں سکے، لیکن مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ قرضہ لینا کوئی جرم؟ بھائی تسی اگر سود دا قرضہ نہیں لے ہوئے تو کوئی جرم کوئی نہیں، لیکن میرے نبی نہیں پڑھاتے تھے کہ آپ اگلی نسلوں میں دیکھ رہے تھے، امت کو ادھار سے نکالنا چاہتے تھے۔ یا رسول اللہ قرضہ ہے، اچھا بھائی تم خود ہی پڑھا لو، میں نہیں پڑھاتا۔ سبحان، ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت غلط آدمی ہے، صحیح آدمی نہیں ہے۔ آپ نے کہا بھائی کوئی نیکی کسی نے دیکھی ہے؟ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اس نے اور میں نے اکٹھے اللہ کی راہ میں ایک رات پہرا دیا تھا۔ تو آپ نے آگے بڑھ کر کہا میرے ساتھی تو تمہیں جہنمی کہہ رہے ہیں، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنازہ پڑھایا۔ عمل کی کمزوری کے باوجود جنازہ پڑھایا، اور مقروض تہجد گزار روزے دار روزہ کہ تم پڑھو، میں نہیں پڑھاتا۔ پھر کوئی کھڑا کر کہتا یا رسول اللہ اس کا قرضہ میرے ذمے، میں ادا کروں گا، پھر آپ اس کا جنازہ پڑھاتے تھے۔ صرف امت کو مصیبت سے نکالنے کے لیے چیزیں قابو سے باہر ہو جائیں گی، قیمتیں آسمان پہ چلی جائیں گی، سارا بازار مصنوعی ہو جائے گی، تجارت مصنوعی ہو جائے گی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے تاجر ہیں، اربوں خربوں روپے چھوڑ کر دنیا سے گئے۔ فرماتے تھے کبھی ادھار سودا نہ خریدا نہ بیچا، نہ ادھار خریدا نہ ادھار بیچا۔ تو کٹا سکھ آ گیا، کتنا سکھ آ گیا، نہ کبھی ادھار خریدا نہ کبھی ادھار بیچا، کبھی ذخیرہ نہیں کیا کہ کل ریٹ بڑھ جانا ہے تو بیچنا، پروفٹ ملا فوراً اٹھا دیا، پروفٹ ملا فوراً دے دیا، پروفٹ ملا فوراً دے دیا۔ تین ہوگی، ادھار نہیں خریدا، ایک ادھار نہیں بیچا، دو کبھی ذخیرہ نہیں کیا، تین کبھی عیب نہیں چھپایا، چار سودے میں کوئی عیب ہے تو بتا دیا بھائی اس میں یہ عیب ہے، لینا تو لو، نہیں لینا تو مت۔ میرے نبی نے یوں ہاتھ مارا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یوں کیا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، تو سارے ڈر گئے، پتہ نہیں کیوں کوئی بولے ہی کوئی۔ اگلے دن محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ کل آپ وہ یوں کر رہے تھے، اوئے ہوئے ہوئے، بڑا سخت حکم آیا، بڑا سخت حکم آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیا تھا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کل جبریل میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو اور وہ دیے بغیر مر گیا
تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو اور پھر زندہ ہو تو بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اگر اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو نہیں جا سکتا۔ یہ ساری وعیدیں کیوں سنائی ہیں؟ بازار کو کنٹرول آپ کر سکتے ہی نہیں، بازار کو کنٹرول اگر وہ ادھار پہ چل رہا ہے تو، اور اس میں آپ ہیرا پھیری کو ختم کر سکتے ہی نہیں، خیانت بددیانتی کو آپ ختم کر سکتے ہی نہیں۔ تو اس موبائل نے ہماری زندگی تو عجیب پہلے ہی اوکھی ہو رہی اوکھی کر چڑھی، تو ٹالٹن پہ کے سودے کر دو، ٹائلٹ سودے کیتی جانے۔ تو میرے نبی پوری توجہ فرماتے تھے، سبحان اللہ۔ کوئی آپ کو مصافحہ کرتا تو آپ ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے، اور آپ محفل میں کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے ایسے، مطلب آپ بیٹھے نا تو آپ نے کبھی ایسے پاؤں لمبا نہیں کی، چاہے محفل 1 منٹ کی تھی یا 1 گھنٹے کی تھی، آپ کسی کی طرف پاؤں نہیں فرماتے تھے، اور سب کو اتنی توجہ دیتے تھے کہ ہر ایک سمجھتا تھا کہ مینوں ہی ویکھی جاندے، مینوں ہی ویکھی جاندے، میری طرف متوجہ۔ حالانکہ آپ کے یہاں فرق مراتب تھا۔ جریر بن عبداللہ تشریف لائے تو محفل بھر چکی تھی، بیٹھنے کی جگہ صاف نہیں تھی، ادھر پیچھے بیٹھے تو آپ نے اپنی چادر اٹھا کے یوں پھینکی، کہا جریر میری چادر پہ بیٹھ جا۔ یہ چادر آپ نے بلال کے لیے نہیں دی، ابو ذر کے لیے نہیں دی، حالانکہ ان کا مرتبہ وہ ہے کہ جس کو کوئی دیکھ ہی نہ سکے، اتنے اونچے مرتبے کے لوگ ہیں، لیکن جریر شہزادے تھے یمن کے، تو ان کو پروٹوکول دیا۔ یہ پروٹوکول دینا شریعت کا حصہ ہے۔ آپ نے کہا میری چادر پہ بیٹھو، انہیں چادر اٹھا کے سر پہ، یا رسول اللہ ایتھے رکھن دیے، پیٹ رکھن دیے، تو انہوں نے اپنے سر پہ رکھی۔ فرق مراتب نہ ہو تو نظام درہم برہم ہو کے رہ جاتا، لیکن آپ سب کے لیے پوری توجہ دیتے تھے، جیسے سب آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں۔ آپ نے کسی سے اظہار ناراضگی کیسا تھا میرے نبی کا، سبحان اللہ، کتنا ہلکا پھلکا۔ آپ مثال کے طور پر آپ ابو ہریرہ پہ ناراض ہو گئے، اب آپ نے اس کو بتانا ہے کہ میں تیرے اوپر ناراض ہوں، تو اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ بھائی تو ایسا تو ایسا تو ایسا، نہیں، یہ دروازہ ہے، ابو ہریرہ اندر آ رہے ہیں اور آپ کی نظر پڑ گئی ابو ہریرہ آ رہے ہیں تو آپ ایک دم یوں ہو جاتے ہیں۔ بس اتنی میرے نبی کی ناراضگی تھی، وہ اگلے کو پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ دے نبی جڑے نا لگتا ہے میرے طرف ناراض ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو یہ ناراضگی اپنی ذات کی وجہ سے کبھی نہیں تھی، اب اپنی ذات کی وجہ سے کبھی نہیں تھی، یہ ناراضگی کسی مسلط کی وجہ سے ہوتی تھی۔ جس نبی کی اتنی باریک باتوں کو میرے رب نے اٹھا کے یوں سکرین پہ دکھا دی، میں ساری کتابوں سے بولوں گا، اپنے کو گھڑ کے تو نہیں بولی جاتی، تو اس کی جس کام کے لیے آپ تشریف لائے وہ کیسے واضح نہیں ہوگا؟ میرے نبی کا زمیندار روپ کوئی نہیں ہے، میرے نبی کا تاجر کا روپ۔ میرا زمیندار گھرانے سے تعلق، آپ سارے تاجر بیٹھے، میرے نبی نے تجارت کی۔ پہلے 10 صحابہ، ابو بکر جنتی، جو میرے نبی نے ایک مجلس میں کہا، جن کو ہم کہتے ہیں 10 مبشرہ، ٹاپ 10، آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید جنتی۔ یہ 10 آدمی میرے نبی نے فرمایا جنتی، ان میں سے ایک بھی نہ زمیندار ہے، نہ مزدور ہے، نہ فقیر ہے، سب بڑے سردار لوگ ہیں، بڑے چودھری لوگ ہیں، سب تاجر ہیں، سب تاجر ہیں۔ آپ کے لیے تو ڈائریکٹ نمونہ ہے، مجھے نمونہ ڈھونڈنے کے لیے مدینے کے صحابہ کو دیکھنا پڑتا ہے، انصار مدینہ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ کو تو ڈائریکٹ اپنا نبی دکھا رہا ہے، چونکہ میرے نبی نے ذمہ نہیں کیا، ذمہ داری کے اصول بتائے، ہر چیز کو بتا کر گئے۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، میں تمہیں اس راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں اندھیرا آتا ہی کوئی نہیں، دن ہی دن ہے، رات ہے ہی کوئی، جو اس راستے سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو میرے نبی کے مدنی صحابہ ذمہ دار تھے۔ مجھے جب کوئی اپنے ذمہ داری کے لیے روشنی چاہیے تو میں صحابہ کو دیکھتا ہوں۔ آپ تو ڈائریکٹ اللہ کے نبی کو دیکھ سکتے کہ آپ کیسے کھڑے ہوئے، آپ نے کس طرح تجارت فرمائی، مال تجارت کس خوبصورتی کے ساتھ، حضرت خدیجہ کا مال، اس سے پہلے تجارتی سفر جو آپ نے فرمائے ہیں، اور آپ نے یہ خوشخبری ذمہ داروں کو نہیں دی کہ نبیوں کے ساتھ حشر ہوگا، آپ نے کہا سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، سچا
دیانت دار، التاجر الصدوق الامین، سچا ہو، امانت دار ہو، وعدے کا پکا ہو، نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے پیشے کو کیوں نہیں کہا کہ میرا ٹیسٹ ہی کوئی نہیں؟ ہمارا ٹیسٹ کوئی نہیں۔ ہم نے گندم کاشت کی، وہ اور 2 مہینے کے بعد کٹ کے باہر پڑی ہوگی، بھائی اس میں کیا ملاوٹ کروں، کیا جھوٹ بولوں، کیا دھوکہ دوں۔ ابھی کپاس ہماری ختم ہو گئی تو کپاس عورتوں نے چنائی کی، ہم نے ڈھیر لگا دیا، بیپاری نے آ کے اس کو تولا اور لے کے چلا گیا۔ اس میں میں بطور ذمہ دار یا میرا کوئی ملازم کیا ہیرا پھیری کر سکتا ہے، کیا جھوٹ بول سکتا ہے، کیا وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ میرا ٹیسٹ ہی کوئی نہیں۔ آپ روزانہ ذبح ہوتے ہو، روزانہ ذبح ہوتے ہو۔ ایک بڑا تاجر ہے لاہور کا، تو وہ کچھ دن ہمارے ساتھ رہا تو داڑھی رکھ لی، بیچ میں 6 مہینے ملاقات نہ ہوئی تو میں نے دیکھا پھر اس نے شیو کیا ہوا، میں کہا ایک ہی کیتا ہی، وہ جی روزانہ جھوٹ بولنا بندہ، پھر میں شیو کرا چھوڑا۔ میں کہا ہوں جھوٹ حلال ہو گیا، داڑھی رکھے ہیں حرام تے شیو کرا کے حلال، لد بندہ ہوں تو 2 گناہ شروع کر دیتی۔ پہلے 1 گناہ تو تیرا ختم ہو گیا تھا کہ تو نے شیو کرانا چھوڑ دیا، اب تو نے پھر 2 شروع کر دیے، شیو بھی کراتا ہے، جھوٹ بھی بولتا، اس نے پھر رکھ لی، ہوں ماشاءاللہ پکی داڑھی۔ آپ کا ٹیسٹ ہے، میرا ٹیسٹ کوئی نہیں، میری روز کی ڈیلنگ کوئی نہیں۔ میں نے آج کاشت کی ہے، 6 ماہ بعد اس کا رزلٹ آنے والا ہے۔ آپ ڈے ٹو ڈے سودے کرتے ہیں، ڈے ٹو ڈے پیمنٹ ہے، لینا ہے، دینا ہے، خریدنا ہے، بیچنا ہے۔ ذمہ دار کا ایسا کوئی چکر نہیں ہے، لینے دینے کا کوئی چکر۔ اور جو باغات والے ہیں ان کا تو سال میں ایک ہے، سارا سرگودا باغ ہے ان کے ہاں، ہماری طرح فصلیں کوئی نہیں، کپاس اور یہ گندم، چاول، آلو کوئی نہیں، کنو ہے۔ سال میں 1 دفعہ ٹیسٹ ہے ان کا، 1 دفعہ کہ بھائی سودا صحیح طرح کرو، پھر اس سودا کو نبھا لو، مکر نہ جاؤ، کوئی اور پیسے لاوے تو انہوں کٹ چھوڑو، اے نہ کرو۔ لیکن آپ تو روزانہ ذبح ہوتے ہو، تو اللہ نے کہا تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جا، میں ضمانت دیتا ہوں نبیوں کے ساتھ تیرا حشر کرا دوں گا، نبیوں کے ساتھ۔ کتنے بڑے وی آئی پی ہو، چناب کلب کا ممبر بن جائے تو آپ کہتے بڑا آنر ہے بھائی چناب کلب کا ممبر بن گئے، تو میرا نبی کہہ رہا تو میں بڑا آنر دوں، نبیوں کے ساتھ تیرا حشر کروں گا، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے محبوب ترین ہستیوں کے ساتھ تیری جگہ بناؤں گا، تو سچ اور دیانتداری کے ساتھ یہ فیصلہ باد کی تجارت کو کر کے دکھاتے۔ تو میرے نبی تو تاجر کے روپ میں نظر آتے ہو، بڑے 10 صحابہ سب تاجر ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور اگلے دن چادریں، کپڑے کی چادریں موڑے پر کپڑے کا کام کرتے تھے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ کپڑے کا کام کرتے تھے اور بازار چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک لیا، کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں اپنے کام پہ جا رہا ہوں۔ کہا تو یہ حکومت کون سنبھالے گا؟ کہا تو میں بچوں کو روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ سبحان اللہ۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اسباب چھوڑ دے، توکل کا مطلب ہے کہ آدمی حلال پہ جم جائے، حرام سے بچ جائے، سچ پہ جم جائے، جھوٹ سے بچ جائے، دیانت پہ جم جائے، دھوکے سے بچ جائے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے نہیں اب تو نہیں کر سکتا ہے سارا کام ہے، چلو میرے ساتھ واپس آؤ۔ ان کو واپس لائے، ان بڑے صحابہ کو بلا کے مشورہ ہوا تو ان کا ایک وظیفہ مقرر کیا گیا جو ماہانہ ان کو ملنے لگا۔ پھر جب وہ انتقال فرما گئے تو حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے سارے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں خلیفہ بننے سے پہلے تجارت کرتا تھا، انہوں نے کہا میں تاجر تھا، میں تجارت کرتا تھا تو میرا گھر چلتا تھا، اب حکومت کے ساتھ میں تجارت کو چلا نہیں سکتا، میرا وظیفہ مقرر کرو، تو ان کا وظیفہ مقرر کیے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ تیونس کا مال غنیمت آیا جس پر رومن امپائر تھی، اور رومن امپائر کا بہت بڑا یہ خوبصورت صوبہ تھا اور بہت مضبوط مالدار صوبہ تھا، اس کا مال غنیمت آیا جو 1000 برس کے خزانے تھے، حضرت عثمان نے ذاتی پیسوں سے خرید لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری 48,000 دینار زکوٰۃ نکلتی ہے، 48,000 دینار، 1 دینار ہوتا ہے 4.5 ماشے کا، سونے کا۔
تو حساب حسوب لا کے ویکھو کتنے ارباں روپے جنہاں دی زکوٰۃ بن جاتی، کروڑوں روپے میں ان کی زکوٰۃ بن جاتی۔ تو چار تو بڑے تاجر بھی تھے اور بڑے حکمران بھی بنے، گورنر بھی بنے۔ تو آپ کے لیے تو بہت خوبصورت نمونہ ہے، خود میرے نبی نمونہ ہے۔ عبداللہ بن ابی الحمصا، یہ آپ کا نام کیا ہے؟ سکندر بھائی نے ایک بات کی کہ آپ تاجروں سے بات کریں تو آپ وعدے کی بات ضرور کریں کہ وعدہ خلافی بہت ہوتی ہے اور وہ ڈسان، اور میں کر دوں گا لیکن آپ پہلے ادھار ختم کرو، اپنے وعدے پورے ہو جائیں۔ ادھار ہے تو وعدے پورے نہیں ہو سکتے، چاہے تھے آگے تو جنید بغدادی بھی واز کریں تو کہنا گل ٹھیک ہے، ہو نہیں سکتی۔ میں صاف کہہ رہا ہوں۔ عبداللہ بن ابی الحمصاس مکے کی بات ہے، تو معاملہ ہوا، انہوں نے کہا آپ ٹھہرے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ گیا ہے اور بھول گئے۔ 3 دن کے بعد گزر ہوا تو آپ وہیں کھڑے تھے، کہا میرے دوست لقد ابتنی، تو نے مجھے تھکا دیا، لقد اتعبتنی۔ 3 دن وہیں کھڑے رہے کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے تو آ جا، میں کھڑا ہوں، اور وہ بھول گیا۔ 72 گھنٹے کے بعد ہوا ہے تو میرے نبی وہیں موجود تھے۔ میرے نبی تو وعدے کی ایسے پاسداری کر کے گئے۔ میرے اللہ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی قرآن میں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھاتے ہیں۔ ولا ینقضون المیثاق، جو لوگوں سے کیے ہوئے عہد و پیمان بھی نبھاتے ہیں، نہیں توڑتے۔ تو اللہ نے پہلی 2 صفتیں اسی کی بیان کی ہیں، ایک اللہ سے کیا وعدہ بھی پورا کرتے ہیں، تیری مانوں گا، اور اللہ کے بندوں سے کیے وعدے بھی پورے کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن آپ کا بازار جس طرز پہ جا رہا ہے اس پہ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ کریں گے لوگ، کریں گے، یعنی میں نہیں کہتا کہ ہے نہیں، لوگ ہیں، اللہ کا فضل ہے، لوگ ہیں لاکھوں میں ایک، لیکن اگر نیچرل طریقے پر تجارت آ جائے تو سب کریں۔ پھر جھوٹ بولنے والے کم ہو جائیں گے، دھوکہ دینے والے کم ہو جائیں گے، فراڈ کرنے والے کم ہو جائیں گے۔ سارے بازار کا رخ فراڈ کا ہے، لہٰذا اچھے خاصے نیت والے کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ ہمارا ایک دوست نہیں، مجھ سے سینئر تھا ہاسٹل میں، رشید نام تھا، بہت پڑھتا تھا۔ تو میں اس کے کمرے میں گیا تو ایڈی ساری تالی لائی ہوئی، ایڈی ساری، کوئی میرا خیال 54-58 ہوئے گا۔ میں کہ رشید ہے اے تالا کہڑے کام دا؟ آندا یہ شریف آدمی واسطے لایا کہ وہ نیت نہ خراب ہو جاوے، چور تو وڈا بھی تروڑ لینا تو چھوٹا بھی تروڑ لینا، اس شریف بندے واسطے لایا وہ نیت نہ خراب ہو جائے۔ تو جب بازار غلط ہوتا ہے تو شریف آدمی بھی تالے توڑنے بیٹھ جاتا ہے۔ تو پہلے آپ بڑے تاجر بیٹھے ہو، کوئی اس کو لاؤ، اپنی تجارت کو اپنے نبی کے طریقے پر لاؤ، دنیا بھی آپ کی بنے گی، آخرت بھی آپ کی بنے گی۔ ادھار، چاہے اسلامی بینک کا ادھار ہو اور چاہے دوسرے بینکوں کا ادھار، ادھار سے بچو، ادھار کوئی راحت نہیں۔ ٹھیک ہے اسلامی بینکوں کا، اب دیکھو کاروبار بڑھانا ہے، اپنے پیسے سے بڑھاؤ، قرضے لے کر کاروبار مت بڑھاؤ، چاہے وہ قرضہ بغیر سود کے ہو، چاہے سود کا ہے تو بالکل ہی کام غلط ہو گیا، اور اگر بغیر سود کے ہے تو بھی قرضہ ہوتا ہے۔ پھنس گیا ہے ایک آدمی، پھنس گیا ہے، راستہ کوئی نہیں ہے، تو اب ایک شکل نکلی ہے کہ بھی آپ کسی اسلامی خاص طور میزان بینک کے ساتھ آپ کوئی معاملہ کرنا چاہیں تو کم از کم وہ سودی نہیں ہے، انشاءاللہ وہ سودی نہیں۔ لیکن میں آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں، اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے، آپ کا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، بہترین چل رہا ہے، جو تھوڑا ودھا لویے، کبھی ادھار نہ لیں، اپنے پیسے سے بڑھا کے چاہے پورے پاکستان میں پھیلا دو۔ میں کئی ایسے پارٹیوں کو جانتا ہوں 30-30 40-40 ارب کا کاروبار کر رہے ہیں، 1 روپیہ کسی بینک کے مقروض نہیں، 1 پیسہ بینک کا نہیں، 1 پیسہ، وہ لین دین میں ایسے کھڑے ہیں، کبھی وعدہ خلاف نہیں۔ اسی پاکستان میں اللہ نے ایسے لوگوں کو وجود دے دیا، تھوڑا ہمت کرنی پڑتی، تو پھر آپ کی تجارت آپ کے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ من طلب الدنیا حلالا، ہماری جنت صرف مسجد میں جانے سے نہیں بنتی، آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، ہماری جنت صرف مسجد میں نہیں ہے، ہماری جنت چیمبر آف کامرس میں بھی بن رہی، اور ہماری جنت ہمارے آفس میں بن رہی، ہمارے دفتر میں بن رہی، ہمارے 8 بازاروں میں بن رہی، ہماری ملوں فیکٹریوں میں بن رہی۔ کب؟ من طلب الدنیا حلالا،
جس نے دنیا کو کمایا حلال حلال تو سارے حرام نکل گئے، سعین علی اہلہ، اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے، تعطفا علی جارہ، غریب پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے لیے، استعفافا عن المسئلہ، تنگ دستی سے بچنے اور سوال سے بچنے کے لیے جس نے دنیا کو کمایا، لقی اللہ تعالی یوم القیامہ وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، مثل القمر لیلۃ البدر، تو قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ حلال دنیا۔ سعد بن معاذ بیٹھے تھے میرے نبی کی محفل میں، میرے نبی کے سامنے ایسے ہاتھ آئے تو آپ کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھے، مزدور آدمی کا ہاتھ سخت ہو جاتا۔ آپ نے کہا سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں، اپنے اس میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، تو وہ کسی چلا چلا میرے ہاتھ سخت ہو گئے، تو مجھے دیکھو۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا سب کے سامنے اور سب کو دکھا کیسے بوسہ لیا، اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ ایک نوجوان کھڑا تھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسا خوبصورت جوان ہے، کبھی اللہ کے راستے میں ہوتا، کبھی اللہ کے راستے میں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا راستہ بس ایک ہی سمجھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے محنت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ بوڑھے والدین کی خدمت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، یہ سوال سے بچنے کے لیے اپنا دنیا کما رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ہماری تو ہر چیز میں جنت کا راستہ ہے اگر اس میں ایک سچائی آ جائے، ایک دیانتداری آ جائے، سچ اور دیانت، سچ اور دیانت، سچ اور دیانت، تو جو اجر میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت پہ دعویٰ کر کے کہتا ہوں، جو اجر نماز پڑھنے پہ ملے گا، یعنی عبادت پہ جو اجر ملے گا وہی اجر دکان پہ بیٹھ کر ملے گا اگر آپ کے دفتر، دکان، کاروبار میں سچائی ہے اور دیانتداری ہے۔ آپ کی 24 گھنٹے نماز ہے، 24 گھنٹے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 24 گھنٹے اپنے بازاروں سے جھوٹ نکال دیں، کھوٹ نکال دیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو آخر میں۔ آپ وضو فرما رہے تھے، صحابہ وضو کے پانی کو گرنے نہیں دے رہے، لپک لپک کے ہاتھوں میں لے رہے تھے، اور کوئی منہ پہ مر رہا تھا، کوئی سینے پہ، کوئی ایسے بازوؤں پہ۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ حبا للہ ولرسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سچی محبت بتاؤں تمہیں کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی محبت ہے، اس کا انکار نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا، لیکن فرمایا کہ محبت کا وہ لیول جس پر کام بنیں گے۔ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کریں اور یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے، تو اسے 3 کام کرنے ہوں گے تب جا کے محبت سرٹیفائی ہوگی۔ دعوے تو کتنے لوگ کرتے ہیں کہ مہر اس پہ لگے گی، جس میں 3 کام ہوں گے اس پہ محبت کی مہر لگے گی۔ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جب بولے تو سچ بولے، جب بولے تو سچ بولے، جب بولے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہ۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہ کرے، خیانت نہ کرے، خیانت نہ کرے، دیانتداری کے ساتھ۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے نبی کی 2 صفتیں کون سی ہائی لائٹ ہوئیں؟ ہمارے نبی کی 2 کون سی صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں؟ صادق امین، صادق امین۔ اور یہ کس نے ہائی لائٹ کی؟ کفار مکہ نے۔ صادق امین، صادق۔ میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے سارے دین کو 2 لفظوں میں بیان کرو تو سچائی اور امانت، اور آگے میں اضافتاً کہتا ہوں سارے کفر کو 2 لفظوں میں بیان کروں تو جھوٹ اور خیانت۔ سارے دنیا کا کفر جتنی شکلوں میں ہے، جھوٹ اور خیانت اس کی جڑ ہے۔
اور سارے دین کو بیان کروں، دو لفظوں میں تو اس کی جڑ سچائی اور امانت۔ یہ میرے استاد کی سنی ہوئی بات ہے۔ اگلی بات میرا اضافہ ہے، اس کو اپوزٹ سوچ کر کہ جب پورے دین کی بنیاد سچ اور امانت ہے تو پھر سارے کفر کی بنیاد جھوٹ اور خیانت اور دھوکہ۔ تو فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اگر اللہ رسول سے سچا پیار ہے تو سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ دوسری نشانی فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، فراڈ نہیں کرے گا۔ میرے نبی کہ میں نے حدیث آپ کو پہلے سنا دی کہ ہر کام ہو سکتا ہے ایک مسلمان سے، جھوٹ اور دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اعلیٰ درجے کا سلوک کرے، چاہے پڑوسی اپنا ہے، پرایا ہے، مسلم ہے، کافر ہے، اچھا ہے، برا ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے گا، یہ ہے اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والا، اور یہ ہے جس سے اللہ اس کا رسول پیار کرتے۔ تو میرے بھائیو، ہمارا اصل سرمایہ ہماری ایمانی صفات ہیں جو قبر میں ہمارے ساتھ جائیں گی، ورنہ موت آتی ہر شے زیرو ہو جاتی۔ ڈیڈ باڈی بادشاہ کی ہو یا فقیر کی ہو، ڈیڈ باڈی ہوتی، میت ہوتی۔ شاہ فہد مرحوم کا جنازہ تھا غائبانہ مکہ میں، تو میں وہیں تھا، قدرتی میں وہ وہیں تھا، تو میں کان لگا کے بیٹھا تھا کہ آج کیا اعلان ہوگا۔ پہلے تو اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت، ہاں بھائی میت دی نماز پڑھو۔ میں کہا آج تو بادشاہ مرے، اج والا کی اعلان ہوتا؟ اثر دی نماز تو بعد جنازہ، میں باب الفتح دی پوڑیاں دے نال بیٹھا ہوں، مینوں جگہ یاد ہے تے کان میرے سپیکر ال مینوں آواز آئی الصلاۃ علی المیت، الصلاۃ علی المیت، 20 سال حکومت کرنا الصلاۃ علی المیت، تو ریڑھی چلاون والا مار گیا الصلاۃ علی المیت۔ تو موت تو ہمارے سارے سرمایہ کو زیرو کر دیتی، لیکن جو باتیں میرے نبی دے کر گئے، بتا کے گئے، سکھا کر گئے، تاجر کے روپ میں، حاکم کے روپ میں، خامد کے روپ میں، ماں کے روپ میں، باپ کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، مزدور کے روپ میں، ذمہ دار کے روپ میں، میرے رب کی قسم ہمارا اصل سرمایہ ہے، ہمارا اصل سرمایہ۔ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچائی، فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ، امانت داری، فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی سے اچھا سلوک چاہے کیسا ہی۔ امام ابو حنیفہ کا ایک پڑوسی تھا، نوجوان شرابی تھا، تو شراب پی کے نا شور مچاتا، گانا گاتا، اضاؤنی وائی فتن اضاؤ لیوم کریہت مسادات فغنا، بندہ تھا میں بڑا بڑا ہوں پر لوگاں میری قدر نہ کی تھی، یہ اس کا ترجمہ تھا۔ تو ایک دن وہ وہاں سے کوتوال کا گزر ہوا تو اس نے دیکھا شور مچ رہا ہے، تو اس نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا کہ اتنے بڑے عالم کے پڑوس میں شراب پیتا۔ دو تین دن گزر گئے، اس کی آواز نہیں آئی۔ امام صاحب نے کہا بھائی وہ ہمارے پڑوسی کا کیا ہوا؟ کہا جی اس کو تو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ اچھا کیوں؟ کہا وہ شور مچا رہا تو وہ پکڑ کے لے گئی۔ تو امام صاحب تھانے پہنچ گئے، بھائی وہ ہمارا پڑوسی چھوڑ دو۔ کہا حضور میں نے تو آپ کی وجہ سے چھوڑا، آپ کی وجہ سے پکڑا ہے۔ کہا بھائی ہمارا پڑوسی ہمیں دے دو، تیری بڑی مہربانی، اگر میری وجہ سے پکڑا ہے میری وجہ سے چھوڑ دو۔ تو اس کو چھڑا کے لائے، تو وہ اس کے شعر کا مطلب بنتا تھا کہ بندہ بڑا بڑا ہوں، لوگوں نے میری قدر نہ کی تھی۔ تو آپ نے کہا بھائی ہم نے تو تیری قدر کی ہے نا، تمہیں لے کے آئے۔ کہا جی آج کے بعد میری توبہ، میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ تو فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی سے اچھا سلوک، یہ تین چیزیں ہیں میرے نبی کے عشق و محبت کی نشانی، اور یہ تین چیزیں ہیں میرے بازار کو خوبصورت بنانے والی، میری تجارت کو خوبصورت بنانے والی، میرے گھر کو خوبصورت بنانے والی، میری زراعت کو ہمارے ادارے کیوں تباہ ہو، حکومتی ادارے کیوں تباہ ہو، جو چاروں طرف ہم اندھیرا دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے یہ تین چیزیں ختم ہو گئیں۔ سچائی کوئی نہیں، دیانت کوئی نہیں، محبت کوئی نہیں، تو ادارے بھی تباہ ہو گئے، حکومتی نظام تباہ ہو گئے، عدالتیں تباہ و برباد ہو گئی۔ تو بھائیو یہ کسی قانون سے نہیں ہوگا۔ تبلیغ والے ایک فلسفہ پیش کر رہے ہیں کہ اپنی ذات سے شروع کرو، اوروں کو دیکھنا چھوڑ دو، اپنے آپ کو دیکھو کہ مجھے تبدیلی لانی ہے ملک میں، کہاں سے؟ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ تبلیغ اپنے آپ کو بدلنے کی محنت ہے۔
فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، نون لیگ والے او کھا گئے، پیپل پارٹی والے او کھا گئے. یہ تو 70 سال سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. پر ہم اپنی ذات سے شروع کر، تبدیلی مجھ سے شروع ہوگی. میں اپنے آپ کو بدلوں گا کہ مجھے اللہ اس کے رسول کے سامنے سرخرو ہونا ہے، اپنے دیس کے لیے کچھ کر کے مرنا ہے. میں نے اسے نوچنا نہیں ہے گدھوں کی طرح، میں نے اسے دے کے کچھ جانا ہے. تو اپنی ذات سے شروع کریں گے تو یہی نبیوں کا طریقہ ہے. وہ ایک ایک فرد کو تیار کرتے ہیں جس سے تبدیلی آتی ہے. تو آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اپنی ذات سے سچائی پہ آ جائیں، دیانتداری پہ آ جائیں، حسن سلوک پر آ جائیں، محبت پر آ جائیں. اپنے آپ کو ادھار سے نکالنا شروع کریں. ایک دم نہ نکلیں، تھوڑا تھوڑا نکلنا شروع کریں. معاملات ایک دم نہیں آدمی ٹھیک کر سکتا، آہستہ آہستہ ٹھیک کرنا چاہے تو وہ ہو جاتے ہیں، سارے ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ایسا جب آپ لوگ ارادہ کرو گے تو ہر جگہ یہ چیز چلنا شروع ہو جائے گی. اور یہ تبلیغ کو سیکھنے کا ایک پلیٹ فارم ہے. اگر آپ سارے تاجر حضرات ہر مہینے 3 دن جایا کرو، آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. یہ ایک ٹریننگ کورس ہے، بہت فائدہ ہوگا. کرنے والے دیکھو، جس کام کو کرنے والے انسان ہوگا نا، اس میں آپ ہزاروں عیب نکال سکتے ہو. اور اگر صحیح آنکھ سے دیکھو تو ہزاروں خوبیاں نکال سکتے ہو. چونکہ وہ انسان ہی نہیں جس میں نیگیٹو پہلو نہ ہو، وہ تو فرشتہ ہو جاتا. اور انسان کا خطا سے پاک ہونا یہ ناممکن ہے. اس لیے اللہ نے توبہ کے لیے دروازہ کھلا رکھا اور توبہ کا عدد ختم کر دیا، توبہ کی عمر ختم کر دی. جب توبہ کرو گے، جس عمر میں کرو گے، جتنی دفعہ توڑ کے کرو گے، ہر دفعہ قبول کرو گے. کیونکہ اس نے خود ہی یہ کمی رکھی ہے، بھول جانا، اپنے مزاج کے آگے ہار جانا اس نے خود ہی رکھا ہے. تو اس نے کہا چل بھائی جدا مرضی توبہ کریں، آ جا، کوئی دند منہ کوئی نہیں رہ گیا، تم یہ آ جا، میں تیری توبہ قبول کروں. تو 1 دفعہ توڑ یا 1000 دفعہ توڑ، میں تیری توبہ قبول کروں گا خوشی سے. جیسے پہلی قبول کی تھی ویسے ہی آخری قبول کرو. تو میرے اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ اس نے توبہ کے لیے کھلا راستہ دے دیا. اللہ سے پیار کرو، اللہ سے دوستی لگاؤ. اللہ کا خوف ایمان کا حصہ ہے، پر ایسا ڈر کہ ساڑی تا بخشش ہی کوئی نہیں، یہ شیطان کا چکر ہے. اللہ نے جنت بنائی ایمان والوں کے لیے بنائی، اور اس کی رحمت کے در، اس کی مغفرت کے راستے اور اسباب اتنے زبردست ہیں کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. لیکن چونکہ قانون ہے تو ہم توبہ کریں، تاکہ حسین اور یزید کا فرق تو باقی رہے کہ اگر اللہ آپ پہ بخشے. یہ ہمارے دیہاتوں میں او جی اللہ آپ پہ بشکے سے، اللہ آپ پہ بشکے سے. میرا دیہاتی ماحول، میں گل کر میں تھا گیا، او میاں صاحب اللہ آپ پہ بشکے سے، جب مطلب میں کچھ نہیں کرنا، اللہ آپ پہ بشکے سے. اور یہی ہمارے پڑھے لکھوں میں بھی آ گیا، جو اللہ بڑا غفور رحیم ہے، میں ڈرایا نہ کرو. میں کب ڈراتا ہوں؟ میں تو سب سے زیادہ امیدیں دلاتا ہوں. لیکن میں شمر اور حسین کا فرق بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ آل رسول کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ یوں بہہ جائے. اور اللہ آپ پہ بشکے سے، انہوں نے خون کے نذرانے دے کر بچوں کو نیزوں پہ چڑھا کے ایک تاریخ لکھی ہے، ایک صحرا باندھا ہے، ایک چمن آباد کیا ہے. میں اسے اپنے جھوٹ، سود، شراب، زنا، ہر چیز سے گندہ کر کے کہوں اللہ آپ پہ بشکے سے، تو یہ بھی توہین ہے میرے رب کے قانون کی اور میرے نبی کے حسین نواسے کی کہ وہ اپنی نسل کٹا دے اور میں کہوں اللہ آپ پہ بشکے سے. تو بھائیو گزارش ہے اس کے لیے آپ ایک تو آپس میں پیار محبت سے رہنا سیکھو. کوئی آپس میں لڑے بولے ہو تو صلح کرو، صلح صفائی سے رہو. اپنے معاملات کو پیار محبت سے طے کرو. دینے اور لینے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ابھی یاد آ گئی، یہ سکندر صاحب کو دیکھ کے یاد آ گئی. ایک شخص پکڑا جائے گا قیامت کے دن تو فرشتے پیش کریں گے، یا اللہ اس کے کھاتے میں کوئی نیکی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں میرا بندہ کوئی نیکی ہے؟ کہے گا جی کوئی نہیں. ویلا خالی. تو اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، کہیں کوئی یاد تک کر، کوئی یاد تک کر. تو وہ سوچتا رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ ہوتا ہے کوئی نہیں. میں تاجر تھا، لوگوں کو مال دیتا تھا، جو پیمنٹ دے نہیں سکتا تھا تو میں اسے معاف کر دیتا تھا، اور جو لیٹ کرتا تھا تو میں اسے تنگ نہیں کرتا تھا. تو میرے نبی نے فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ تو نے تو میرے بندوں کو بہت سکھی کیا، چل میں بھی تمہیں سکھی کرتا ہوں، جا بے ٹکٹی جنت جا. تو اللہ کے بندوں سے نرمی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل. تو ہم اپنے مزاج کی شدت کو نکالیں، نرم ہوں،
میرے نبی نے فرمایا اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات کی سب سے خوبصورت شکل ہوتی، اور اگر شدت کی سختی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات کی سب سے بدصورت شکل ہوتی۔ نرمی کو اپنے نوکروں کے ساتھ نرم بولو، نرم رویہ رکھو، ڈرائیور ہے، گھر کے نوکر ہیں، اپنی بیگموں سے کہو، گھر کی بچیوں سے، نوکرانیوں سے نرم رویہ رکھیں، میٹھا بولیں۔ ہمارے جیسے انسان اللہ یوں کر کے وہاں ہمیں کھڑا کر دیتا، انہیں ادھر کھڑا کر دیتا تو کیوں دیر لگتی، اینی لگتا ہے، ایک سیکنڈ۔ تو اگر اللہ نے ہمیں نوکر دیے، ملازم دیے، ان سے پیار کرو، انہیں اپنی اولاد سمجھو، ان کے دکھ میں شریک ہو، ان کی خوشی میں شریک ہو، ان سے کوئی خطا ہو جائے اپنے آپ کو وہاں کھڑا کرو۔ ہاں تمہارا کام صحیح نہیں کرتا، فارغ کر دینا کوئی عیب نہیں، ڈانٹ ڈپٹ اور ذلیل کرنا عیب ہے، ذلیل نہ کرو۔ ابھی تمہارا کام آپ کو تسلی نہیں، اچھا بھائی آپ کہیں اور کام کر لیں، میرے پاس گنجائش نہیں، یہ کوئی شرن منع نہیں، لیکن کسی کو گالیاں دینا، ماں باپ کی، ماں بہن کی گالی دینا، ذلیل کرنا، مارنا پیٹنا، یہ میرے اللہ کے غصے کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ ایسی آپس میں پیار محبت سے رہیں، کوئی ہو جائے خطا معاف کر دیا کریں، اللہ ہمیں معاف فرمائیں گے، اللہ معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اور 3 دن کی ایک مستقل ترتیب بن جائے، ہر مہینے 3 دن انشاءاللہ ہم جایا کریں گے۔ میں نے آپ سے 4 مہینے نہیں مانگے، 6 نہیں مانگے، صرف 3 دن کہہ رہا ہوں۔ جو بھائی تیار ہو ذرا کھڑا ہو کے بیٹھا۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا اللہ ہماری تجارت میں سچائی کو زندہ فرما دے، جھوٹ کو نکال دے، ہمارے لین دین کاروبار میں دیانتداری کو زندہ فرما دے، دھوکے کو نکال دے، فراڈ کو نکال دے، فریب کو نکال دے، ظلم کو نکال دے، ہیرا پھیری کو نکال دے، ہمارے بازاروں سے، ہماری کمائیوں سے، ہمارے کاروبار سے یا اللہ ظلم و ستم کو نکال دے، ظلم و ستم کو نکال دے، رزق حرام کو نکال دے، سود کو نکال دے۔ یا اللہ اپنے محبوب کے تیرے محبوب نے تجارت کر کے دکھایا، یا اللہ ہمیں وہ تجارت نصیب فرما۔ ان کے محبوب صحابہ نے تجارت میں یا اللہ اپنا نام بنایا، اور انہوں نے تیرے دین کو دنیا میں فرمایا، اور تو نے انہیں ذریعہ بنایا، زندہ کرنے والا تو ہے۔ یا اللہ ہمیں وہ تجارت نصیب فرما، ان اخلاق کے ساتھ، ان آداب کے ساتھ۔ یا اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو یا اللہ اپنے نبی والے اخلاق نصیب فرما، نبی والی زندگی اور وہ خوبصورت کردار نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام طبقات امت کو اپنی یا اللہ محبت کی چھاؤں دے دے، رحمت کی چھاؤں دے دے۔ یا اللہ جو تیرے علم میں اس دنیا میں فرعون کی طرح ہیں، قارون کی طرح ہیں، شداد کی طرح ہیں، روڑے رکاوٹ ہیں، ہدایت سے محروم ہیں، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے، اور اپنے بندوں کے لیے اسلام کا، ایمان کا، امن کا راستہ کشادہ فرما دے۔ پوری امت جہاں جہاں پریشان حال ہے سب پر رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ ان تمام حضرات کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما، ان سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ جتنے ہمارے اہل ایمان تیرے پاس قبروں میں جا چکے ہیں ان کے درجے بلند فرما، جن پر کوئی سختی ہے تو اس کو معاف فرما۔ یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو عافیت والی، سلامتی والی، ایمان والی موت نصیب فرما، اپنی رضا والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے موت کا دن ہماری سب سے کامیابی کا دن کر دے، سب سے خوش بخت دن کر دے، ملاقات کی گھڑیوں کو سب سے یا اللہ خوبصورت گھڑیاں بنا دے، تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو، ہم تجھے دیکھ کے خوش ہوں، اپنے غیب سے اس کی شکل بنا دے۔ یا اللہ جیسے تیرے نبی نے طلحہ بن برا کے بارے میں تیری بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ جب طلحہ تجھے ملے تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے۔ میرے مولا ہم بھی جب تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو ہمیں دیکھ کے مسکرائے، ہم تجھے دیکھ کر مسکرائیں، اپنے غیب سے اس کی شکلیں پیدا فرما، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، ہمارے مقروض